السلام علیکم. کے پی جوڈیشل اکیڈمی ریڈیو میزان میں سب کو خوش آمدید. ایک دفعہ پھر صاحبزادہ سکندر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر ایک سوال آیا ہے اور ایک رسم کے بارے میں. غگ کیا ہے اور قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ بس ٹھیک ہے. ہاں مجھے آپ نے یاد دلا دیا. غگ ایکٹ، غگ جو ہے یہ پشتو کا لفظ ہے جناب. اس کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ آواز دینا یا ایڈورٹائز کرنا یا کسی کو انفارم کرنا. جی جی. اس کا دوسرا نام ہے نوم، پشتو میں نوم بھی کہتے ہیں. ٹھیک. یہ کبھی رسم تھی جو کہ پختونخوا کے بعض گاؤں دیہات میں، اور خاص کر وہ جو مرج ایریا تھے اور اب ریگولر ڈسٹرکٹ ہو گئے ہیں، ان میں تھی. طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب کہیں رشتہ کوئی نہیں دیتا تھا کسی بیٹی یا بہن کا، جی جی. تو مجبوراً جو رشتے مانگنے والے ہوتے تھے وہ مسجد میں یا علاقے کے چوک میں یا گلی میں کھڑے ہو کے اعلان کر دیتا تھا. غگ، اسے غگ کہتے تھے کہ اس گھر میں یہ اس نام کی جو لڑکی ہے اور اس کے نام پہ دوسری لڑکی نہیں ہے، جو فلاں کی بیٹی ہے یا بہن ہے، وہ آج کے بعد اس کا رشتہ کوئی نہیں مانگے گا، وہ ہمارے گھر دلہن بن کے آ جائے گی. تو اس طرح اعلان ہو جاتا تھا تو لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ اس لڑکی پہ غگ ہو گیا ہے یا نم ہو گیا ہے، اور یہ جب بھی بیائی جائے گی صرف اسی مخصوص خاندان میں جا کے بیائی جائے گی. تو اسی کی رسم کی ایک دوسری کاپی بھی تھی جو کہ پنجاب کے بعض دیہات میں ہے، جہاں اسے ونی کہا جاتا ہے. ہاں. تو ونی کے لیے مخصوصاً یہ تھی کہ وہاں تین لڑکیاں ڈیمانڈ میں پیش کی جاتی تھی، جن میں ایک کی سلیکشن ہو کے دو کو واپس کر دیا جاتا تھا. اور اسی طرح جس طرح غگ کا سسٹم ہے، اسی طریقے پہ وہ اس خاندان میں بیائی جاتی تھی. بہرحال غگ کی طرف آتے ہیں تو کے پی گورنمنٹ نے 2013 میں اس کبھی رسم کو ختم کرنے کا اعلان کیا اور ایک قانون پاس کیا جسے کہتے ہیں غگ ایکٹ 2013. اس کے ذریعے ایسے غگ کرنے والے یا نوم کرنے والے کو قابل دست اندازی جرم میں سزا کا مرتکب ٹھہرایا اور اس کے لیے سزا تجویز کی، جو کہ کم از کم 3 سال سے 7 سال تک سزا ہو سکتی. 3 سال سے کم نہیں ہوگی اور 7 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ 5 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا. تو یہ قانون پاس ہو گیا، قابل دست اندازی جرم ٹھہرایا گیا. اور جس طرح آپ کو پتہ ہے جونیئر وکلاء کو کہ قابل دست اندازی جرم وہ ہوتا ہے جس میں FIR ہو جاتی ہے، باقاعدہ گرفتاری ہوتی ہے، تفتیش ہو کے چالان پیش کیا جاتا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں وہی تمام وہ لوگ انوالو ہو سکتے ہیں جو کہ اس غگ میں کے عمل میں شریک تھے، جو ابیٹمنٹ بھی کرتے ہیں، جو والدین جو ہوتے ہیں لڑکے کی طرف سے ان کو بھی اس پہ جرم میں قصوروار ٹھہرایا جا سکتا ہے. تو یہ غگ کی رسم تھے. اس کے بارے میں کے پی میں، ہمارے صوبے میں باقاعدہ قانون سازی ہوئی ہے جس کا نام ہے کے پی غگ ایکٹ 2013. باقی آپ اسے دیکھ لیں، یہ ناقابل ضمانت جرم ہے. بہرحال ہمارے پشاور ہائی کورٹ میں ابھی تک 2 کیس آئے ہیں. ایک میرے خیال 2017 کا ہے جو کہ ضمانت کے لیے گیا تھا، تو ضمانت میں جا کے انہوں نے کمپرومائز کر لیا، اس نے معافی مانگ لی جرم میں، تو اس پہ ضمانت ہو گئی تھی. تو اس طرح کچھ کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہمارے پاس، رپورٹڈ ہیں. تو یہ غگ قانون جو ہے 2013 کا، اس کی تھوڑی سی تشریح تھی. باقی آپ کتاب دیکھ لیں، بڑا علم ہے کتابوں میں. تھینک یو. بہت شکریہ سر. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کی بات ہوگی.